اسپینش انکوزیشن یہ وہ دور تھا جب صرف ایک الزام انسان کو آگ کے الاؤ تک لے جاتا اور چرچ کے نام پر معصوم روحیں راکھ میں بدل دی جاتی تھیں۔ یہ وہ سیاہ باب ہے جہاں مذہب کے نام پر خون بہایا گیا، معصوم چیخیں قید خانوں میں گونجتی رہیں اور انسانیت کو ذلیل کر کے طاقت کی بھوک مٹائی گئی۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ دوستو، اسپین کی تاریخ کا ایک ایسا باب بھی ہے جو صدیوں بعد بھی خوف، ظلم اور جبر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مذہب کے نام پر انسانی جانیں ارزاں ہو گئیں اور عقیدے سے اختلاف کرنے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ اسپینش انکوزیشن 15ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی جب اسپین کے حکمران فریڈینینڈ اور ایزابیلا نے سلطنت کو ایک مذہب، ایک عقیدہ اور ایک طاقت کے تحت یکجا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد محض سیاسی استحکام نہیں تھا بلکہ چرچ کی مرضی کو قانون کے طور پر نافذ کرنا اور ہر اس آواز کو خاموش کر دینا تھا جو کیتھولک چرچ کی ریٹ سے ہٹ کر کوئی بات کہتی۔ یہ انکوزیشن دراصل 1478 میں شروع کی گئی اور کئی صدیوں تک جاری رہی، جس میں ہزاروں لوگ یا تو جیلوں میں سڑ گئے یا آگ کے الاؤ میں جلا دیے گئے یا خوف اور دہشت کی فضا میں زندہ رہنے پر مجبور ہوئے۔ اس نظام کے پیچھے صرف مذہبی جنون نہیں تھا بلکہ اقتدار، دولت اور ذاتی انتقام بھی شامل تھا۔ انکوزیشن کے قوانین اتنے سخت اور غیر انسانی تھے کہ ایک بار اگر کوئی الزام لگ جاتا تو ملزم کی زندگی کا اختتام تقریباً یقینی تھا، خواہ وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ عدالتوں میں نہ تو کسی کے پاس اپنے دفاع کا پورا حق ہوتا، نہ گواہوں کو جانچنے کا موقع، بلکہ جج، پادری اور جلاد سب ایک ہی سمت میں کھڑے نظر آتے۔ مقدس مذہب کی حفاظت کے نام پر ایسے خوفناک شکنجے اور اذیتناک آلات ایجاد کیے گئے کہ سننے والے کانپ جائیں۔ لوگوں کو لوہے کی کرسیوں پر بٹھا کر دہکتے انگاروں پر جلایا جاتا، پانی پلانے کے بہانے منہ اور ناک میں پانی اتنا ڈالا جاتا کہ سانسیں رک جاتی، ہڈیاں توڑنے کے لیے لوہے کے پہیے استعمال ہوتے، اور پھر ان سب کے بعد جب ملزم نیم جان ہو جاتا تو اس پر اقرار نامے زبردستی لکھوا لیے جاتے۔ ان کو جلانے سے پہلے جلوس نکالا جاتا جسے آٹو دافع کہا جاتا ہے، تاکہ لوگوں میں دہشت بٹھائی جائے کہ اگر چرچ کی نافرمانی کی تو یہی انجام ہوگا۔ انکوزیشن کا سب سے بڑا نشانہ وہ یہودی اور مسلمان تھے جنہوں نے بظاہر عیسائیت قبول کر لی تھی مگر خفیہ طور پر اپنے اصل مذہب پر قائم رہے۔ ان کے گھروں کی تلاشی لی جاتی، کھانوں اور لباس پر شک کیا جاتا، حتیٰ کہ کسی کی عبادت کی چھوٹی سی نشانی بھی موت کا پروانہ بن جاتی۔ یہ ظلم و ستم صرف اسپین تک محدود نہ رہا بلکہ پورے یورپ میں پھیل گیا اور اس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پیارے دوستو، انکوزیشن کے سیاہ رازوں میں سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا گیا، مگر در حقیقت اس کے پیچھے طاقت اور خوف کی سیاست چھپی ہوئی تھی۔ اسپین کے حکمران اس انکوزیشن کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ لاکھوں لوگ ملک بدر ہوئے، ہزاروں کو غلام بنایا گیا اور بے شمار خاندان بکھر گئے۔ چرچ اور سلطنت دونوں نے ان ضبط شدہ جائیدادوں اور مال و دولت سے اپنی تجوریاں بھری۔ جو لوگ بچ گئے وہ خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ عورتوں اور بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، عورتوں پر جادوگری کے الزامات لگا کر آگ میں جھونکا گیا اور بچوں کو والدین سے جدا کر کے عیسائی گھروں میں پرورش کے نام پر ذہنی غلام بنا دیا گیا۔ انکوزیشن کا ایک اور سیاہ پہلو یہ تھا کہ اس نے علم اور فکر کو بھی پابند سلاسل کر دیا۔ کتابیں جلا دی گئیں، فلسفہ اور سائنس کو کفر قرار دیا گیا اور صرف وہی تعلیمات پھیلنے دی گئیں جو چرچ کے نظریے کے مطابق تھیں۔ اسپین جو کبھی مسلمانوں اور یہودیوں کے دور میں علم و فنون کا مرکز تھا، انکوزیشن کے بعد جہالت اور تعصب کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اس سیاہ دور نے نہ صرف ہزاروں جانیں لے لیں بلکہ اسپین کے ثقافتی اور علمی ورثے کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تاریخ دان آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انکوزیشن نہ ہوتی تو اسپین دنیا کی سب سے روشن اور ترقی یافتہ تہذیبوں میں شمار ہوتا۔ انکوزیشن کے مظالم کا چرچا صرف یورپ میں نہیں رہا بلکہ نو آبادیات میں بھی پہنچا، جہاں مقامی قبائل پر مذہب بدلنے کے لیے تشدد کیا گیا۔ یہ ایک ایسا باب ہے جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ جب مذہب کو سیاست اور طاقت کے کھیل کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو انسانیت کا خون کس طرح بہایا جا سکتا ہے۔ اسپینش انکوزیشن کا خاتمہ 19ویں صدی میں ہوا، لیکن اس کے زخم آج بھی تاریخ کے صفحات پر نمایاں ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عقیدے اور ایمان کو طاقت
اور جبر کے ذریعے نافذ کرنے کی بجائے رواداری، برداشت اور انصاف کے ساتھ پھیلایا جانا چاہیے۔ اسپینش انکوزیشن کے سیاہ راز ایک آئینہ ہے جس میں انسانیت اپنی بدترین شکل دیکھ سکتی ہے، اور یہی حقیقت اسے بار بار یاد دلاتی ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم انسان کو کبھی عزت نہیں دیتا، بلکہ تاریخ میں اسے ہمیشہ کے لیے ظالم بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، انکوزیشن ایک تاریخی اصطلاح ہے۔ یہ دراصل کیتھولک چرچ کی قائم کردہ مذہبی عدالتوں کا نظام تھا جو یورپ میں خاص طور پر اسپین میں بنایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ چرچ کے عقیدے کے خلاف ہوں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی جانچ کی جائے اور انہیں سزا دی جائے۔